اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم تفسیر روایت کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 اور 38 کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں ہم پہنچے تھے حدیث نمبر 9 پہ کہ جو حسن ابن راشد نے کہا ہے کہ جب بھی اپنی نیند سے بیدار ہوا کرو تو وہ کلمات کہو جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور وہ یوں تھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبقت رحمتک غضبک لا الہ الا انت انی ظلمت نفسی فاغفر لی وارحمنی انک انت التواب الرحیم الغفور۔ تو یہ کلمے، یہ الفاظ، یہ کلمات پڑھا کرو۔ تو جناب عبد الرحمن ابن کثیر نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا تو اس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کی ذریت و اولاد کو پیش کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزر کر آپ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام پر تکیہ کیے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے دونوں کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا موجود تھیں، اور ان کے پیچھے حسن و حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ذوات مقدسہ کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا: اے آدم، ان ذوات مقدسہ کو حسد کی نظر سے دیکھنے سے پرہیز کرنا اور بچنا، ورنہ میں تجھے اپنے جوار سے دور کروں گا۔ تو پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت عطا فرمائی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ، علی امیر المؤمنین، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین کو نورانی شکلوں میں قرار دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کی طرف حسد کی نظر سے دیکھا، پھر ان ذوات مقدسہ کی ولایت کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کا انکار کر دیا، تو جنت کا لباس اس کے جسم سے اتر گیا اور ان کو جنت سے باہر نکال دیا۔ پس جب آدم علیہ السلام نے اس حسد سے توبہ کی اور ان ذوات مقدسہ کی ولایت کو قبول کیا اور دعا کی: ان 5 کے واسطے محمد، علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام، میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ ہی وہ کلمات تھے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ تو جناب محمد ابن عیسی ابن عبداللہ علوی نے اپنے دادا سے، اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: وہ کلمات جو اللہ کی طرف سے آدم کو القاء ہوئے تو یوں آدم علیہ السلام نے دعا کی: یا رب اسألک بحق محمد، تو میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا: اے آدم، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ، جب میں جنت میں تھا
تو میں نے ایک عظیم خیمے میں اس کو لکھا ہوا پایا تھا۔ حضرت امام ابو محمد حسن عسکری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو آدم علیہ السلام نے کہا، پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ اللہ تو اب اور رحیم ہے، تواب یعنی توبہ کو قبول کرنے والا، رحیم یعنی توبہ کرنے والوں پر رحم کرنے والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے کہا کہ تم سب کے سب زمین پر چلے جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے قبل یہ امر آیا کہ تم دونوں آدم و حوا زمین پر اتر جاؤ، اور دوسرے مرتبہ اس مرتبہ ان سب کو حکم ہوا تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، ان میں سے کوئی دوسرے پر مقدم نہیں، سب برابر ہیں، سب اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام کا اترنا جنت سے تھا، اور سانپ کا حبا جو ہے اترنا جنت سے ہی تھا۔ سانپ اس واقعے سے قبل ایک خوبصورت حیوان چوپایا تھا، لیکن ابلیس کا بت اطراف جنت سے تھا، جنت سے انہیں نہیں تھا، کیونکہ ابلیس کا جنت میں داخلہ ممنوع اور حرام تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس تمہارے پاس یعنی تمہارے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے پاس ہماری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، پس آپ اے آدم اور ابلیس تم دونوں اور تمہاری اولاد میں سے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہماری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی دکھ اور حزن ہوگا۔ جس وقت ہمارے مخالف خوف زد ہوں گے، اس وقت ہدایت کی اتباع کرنے والوں پر خوف نہیں ہوگا۔ جب ہمارے مخالف حزن و غم میں ہوں گے، اس وقت ان کی اتباع کرنے والوں پر کوئی دکھ غم نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی اور آپ علیہ السلام بھٹک گئے، تو آدم علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا گیا اور عرض کیا، اے خدایا تو میری توبہ قبول فرما اور میرے معذرت کو قبول فرما، جو میرا مرتبہ مجھ سے چھین چکا ہے وہ مجھے واپس عطا فرما، اور مجھے اپنے پاس والے مقام و درجے پر دوبارہ بلند فرما۔ پس میری خطا کا نقص تیری بارگاہ میں روشن ہو گیا کہ میرے اعضاء اور میرے سارا بدن نے مجھے اس خطا پر متوجہ کروایا ہے کہ میں نے خطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم میرا وہ حکم تجھ پر یاد نہیں ہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اپنی مصیبتوں اور مشکلات، غم و حزن میں محمد اور ان کی پاک آل کے واسطے سے مجھے سے دعا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں اے میرے رب، مجھے یاد ہے۔ پس پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضی و فاطمہ والحسن والحسین سے خصوصاً مجھے واسطہ دے کر دعا کرو تاکہ میں تیری دعا و التماس کو قبول کروں اور تیرے مراد کو پورا کروں۔ بس آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدایا، اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں ان کا محل و مقام اس قدر بلند ہے کہ تو ان کے وسیلے سے میری توبہ قبول کرے گا اور میرے خطا کو تو معاف کرے گا۔
حالانکہ میں وہ ہوں جس کو تیرے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور تو نے مجھے اور میری زوجہ کو اپنی جنت سے سکونت عطا فرمائی اور اپنے مکرم فرشتوں کو اس کی خدمت میں معین کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے اپنے ملائکہ سے تیرے سجدے تیری تعظیم و عظمت کی وجہ سے کروایا، اور یہ تیری تعظیم و عزت اس وجہ سے تھی، اور ان ذوات مقدسہ کے انوار کا محل و ظرف تجھے قرار دیا گیا تھا۔ اے آدم، اگر تو اپنی خطا سے قبل ان کا واسطہ دے کر سوال کرتا کہ مجھے ان کے صدقے میں خطا سے معاف فرما اور میرے دشمن کے شر سے مجھے معاف فرما، تو میں ایسا کر دیتا، حتیٰ کہ میں نے تجھے محفوظ رکھا اور ایسا کر دیتا کہ لیکن میرے علم میں یہ پہلے سے معلوم تھا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اور تیرا یہ کام میرے علم کے موافق ہے۔ جب کہ یہ ہو چکا ہے، پس ان ذوات مقدسہ کے واسطے سے مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تیری دعا کو قبول کروں۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم بجاہ محمد و آلہ الطیبین، اے اللہ، تجھے محمد اور اس کی پاک آل کا واسطہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے واسطے سے اور ان کی پاک و طاہر اولاد کے صدقے سے میری توبہ قبول کر، توبہ کو قبول فرما، مجھ پر اپنا فضل فرما، میری خطا کو بخش کر مجھے میرے درجہ مرتبہ واپس پلٹا کر اپنے کرم مجھ پر نازل فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور اپنی رحمت کو تیرے طرف متوجہ کر دیا ہے، اور اپنی نعمات ظاہری و باطنی کا رخ تیری طرف کر دیا ہے، اور اپنی کرامت سے تیرے مرتبے پر تجھے واپس پلٹا دیا ہے، اور اپنی رحمت کا وافر حصہ تیرے نصیب میں کر دیا ہے۔ پس یہی وہ اللہ کا قول ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے زمین پر اترنے والوں سے فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور سانپ اور ابلیس تھا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین ہی رہائش گاہ ہے، یعنی اس زمین پر ہی تمہاری زندگی بسر ہوگی، اس میں ہی تمہیں زندگی بسر کرو گے، اور دن رات آخرت کے لیے کوشش کرتے رہو، اور تو بس ہے اس کے لیے جو ہمیشہ رہنے والے گھر کے لیے آزاد راہ تیار کر لے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک زمانے تک یہ زمین تمہارے لیے جائے منفعت ہے، پس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس زمین سے تمہارا رزق پیدا کرے گا، اور اس سے پہلے پھل تمہارے لیے پیدا کرے گا، اسی پر ہی تم پڑے کرو گے اور اس سے فائدہ حاصل کرو گے، اور اس زمین پر تمہارا آزمائش کے لیے بلائیں مصائب بھی ہوں گے، اور تم اس دنیا کی نعمات سے لذت حاصل کرو گے، اور جنت کی نعمات کو یاد رکھنا کہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمات ناقص ہیں، اور یہ دنیا کی نعمات ختم ہونے والی ہیں۔ پس اس دنیا میں زہد اختیار کرو، اس کو چھوٹا اور حقیر قرار دو، بعض اوقات دنیا کے مصائب اور اذیتوں سے تمہارے امتحان لیا جائے گا، اور اس دنیا میں تمہارے لیے زحمات ہوں گی، اور اس میں سختی مصائب تمہیں برداشت کرنے ہوں گے تاکہ ابدی عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو، وہ عذاب جس میں عافیت نہیں ہوگی اور اس میں راحت اور رحمت نہیں ہوگی۔ تو بس میرے عزیزان، انشاءاللہ ہم اس کا ادامہ
جو ہے حدیث کا کل آگے دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔